بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیں کہ پہلی بیوی جو تھی حضرت وہ تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ وہ فوت ہو گئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح دوبارہ حضرت عثمان کے نکاح میں دیا، تو اللہ کی مشیت سے وہ بھی فوت ہو گئیں، انتقال کر گئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اے عثمان، میری اگر 40 بیٹیاں ہوتیں تو میں ایک کے بعد ایک کا نکاح تمہارے ہاتھ میں دیتا جاتا۔ سبحان اللہ! حضرت عثمان ذی النورین کتنے ہی اچھے ثابت ہوئے، ان کی فضیلت یہاں سے صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ کوئی اچھا ہو تو پھر مطلب کہ ایک بیٹی اگر فوت ہو جائے تو دوسری بیٹی کا نکاح دیتے ہیں نا، عام فہم ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک کا نکاح دیتا جاتا۔ پیارے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کرتا جاؤں۔ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیے نبی الرحمہ پیغمبر الصلاۃ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں، 4 بیٹیاں تھیں۔ اتنی 4 بیٹیاں۔ اس بات کی شہادت شیعہ کتب سے بھی ملتی ہے، چنانچہ ان کی مستند کتاب حیات القلوب صفحہ 718 باب نمبر 15 جلد نمبر 2 دوسری جلد میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے معتبر سند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو حضرت ختیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی، وہ طاہر، ایک بیٹے کا نام تھا طاہر رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام جو حضرت ختیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بیٹی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، اور حضرت زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ پہلے حضرت رقیہ تھی، وہ فوت ہو گئیں، پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دیا۔ تو پیارے بھائیوں، میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور میری گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، دونوں بیٹیوں کا خامد ہونا، اللہ اکبر! یہ تھوڑا زیاد ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ بھی مقام عثمان غنی کو روز روشن کی طرح واضح کر رہی ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین میں یہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان، آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو سیدھا جنت میں جائے گا،
یہ تھوڑی فضیلت ہے. پہلی فضیلت ہے کہ یہ مسلمان ہیں. دوسری فضیلت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تیسری فضیلت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. چوتھی فضیلت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. پانچویں فضیلت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ہیں. چھٹی فضیلت ہے کہ حضرت عثمان ذی-النورین رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو عثمان کا انکار کرتا ہے ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. جو عثمان کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان ہونے کا انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.